السلام علیکم، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے کشمیر کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے اس پہ آپ سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کشمیر کے چار جو بہت بڑے کشمیر کی محبت کے دعوے دار عناصر ہیں، ان کی کشمیریوں کے ساتھ محبت کس درجہ تک ہے۔ تو یہ مجھے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا تھا راولہ کوٹ کے باہر، اور جسے میر پور اور پھر وہاں سے مظفر آباد پہنچنا تھا، اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ مجھے آپ سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، مگر اس سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ عنایت لازمی طور پہ کر دیجئے۔ جی جناب، دھرنے کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دھرنا جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پہ فارغ ہو چکا ہے، اور وہی حکمت عملی کے جو اس سے پہلے اختیار کی جاتی رہی ریاستی اداروں کی جانب سے، مارنے دھاڑنے کی حکمت عملی نہیں بلکہ تھکانے والی حکمت عملی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر وہ مومنٹ اور ہر وہ تحریک کے جو بے سود ہوگی، جس کی کوئی نظریاتی اساس نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ایک نتیجہ خیزی پہ نہیں پہنچا کرتی۔ یہ جو ایک سلسلہ کشمیر کے اندر جاری تھا اور ابھی بھی کچھ کچھ جاری ہے، تو دم خم اگرچہ اس کا کم ہو گیا لیکن کچھ کچھ جاری ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے اس کی بنیاد کوئی نظریاتی نہیں ہے، یہ چار مضبوط عناصر ہیں کہ جو اس وقت کشمیریوں کو اپنا ہونے کا، یا وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں جی۔ ان میں ایک کا نام ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ایک کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ایک کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایک کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ چار مختلف عناصر ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ دھرنے کے ساتھ کیا ہوا۔ دھرنا جناب وہاں پہ موجود تھا، راولہ کوٹ کے باہر موجود تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ راولہ کوٹ کے اندر پچھلے دنوں جو فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا، اس کے بعد رینجر تھی اور انتہائی سخت سیکورٹی تھی، اور یہ طے تھا کہ اگر یہاں سے مظاہرین نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے کہ میڈیا تو بالکل میڈیا پہ بلیک آؤٹ تھا، اور ایسے بلیک آؤٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں اچھا کیا احمد فرہاد نے، شاعر برادری سے ان کا بھی تعلق ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنی نظم کے ساتھ دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اگرچہ بہت سے یوٹیوبر ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیغامات جو ہیں وہ ایسے نشر کیے جا رہے ہیں کہ جی دھرنے میں لاکھوں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں، زندگی وہاں پہ معمول پہ آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی آج کی گفتگو کے اگلے حصے کی جانب، جو کہ زیادہ میرے خیال میں اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میری یہ بات لازمی طور پہ سنیں۔ جو ایکشن کمیٹی ہے، ایکشن کمیٹی کی تمام تر تحریک کی بنیاد کس بات پر ہے؟ ایکشن کمیٹی کے باقی تو مطالبات مان لیے گئے، تو اب ان کا ایک بچا کھچا مطالبہ جس پہ اتنا طوفان برپا ہوا، وہ یہ ہے کہ جناب 12 سیٹیں جو کہ پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں نمائندے کشمیر کی اسمبلی کے، ان کا خاتمہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکشن کمیٹی والوں کے سامنے جو ہے ترجیح وہ 12 سیٹوں کی ہے، اور پارلیمانی سیاست پہ بلیو رکھنے والی یہ کمیٹی اگر کہے کہ میں انقلاب کرنا چاہتی ہوں تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ کاش کہ ان کے سامنے عام کشمیری کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی اس کے تعلیم کے یا صحت کے مسائل ہوتے، یا کوئی اس طرح کی دیگر عوام جو عوامی اہمیت کی حامل باتیں تھیں، وہ ان کی ترجیحات ہوتی، وہ تو نہیں تھی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اتنی جلدی سے پنپتی نہیں ہے، تو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں سے فیول آتا ہے۔ تو فیول آیا تھا اور وہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد ایک دم آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر تو جی ایکشن کمیٹی ہو گئی، لیکن جب اس ایکشن کا ری ایکشن آیا تو وہ جو قیادت تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور جب قیادت ہی نظر نہ آئے تو پھر عوام کیا کرے گی؟ ویسے بھی عام کشمیری نہیں نکلا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے،
لیکن 35-40 لاکھ کا جو کشمیر ہے، اس میں سے اگر آپ نے سڑکوں پہ 10-20 ہزار لوگ اکٹھے کیے تھے تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں تھی، جبکہ آپ کے پیچھے بہت مضبوط ہاتھ بھی تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، یہ کوئی کشمیریوں کی خیر خواہ نہیں، بلکہ ان کی اپنی ترجیحات تھیں اور ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ اس وقت وفاق کے اندر حکمران ہے، اور آنے والے انتخابات کے اندر یہ پارٹی جو ہے یہ کشمیر کے اوپر نگاہیں پوری ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے دل ہے کہ اگر جی بی کی اسمبلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے اڑی ہے تو پھر کشمیر پہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ اقدامات انہوں نے یقینی طور پہ کرنے تھے اور کرنے ہیں اور کر رہے ہیں، کہ جن سے اس وقت کی جو موجودہ کشمیر کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ عوام کی نظروں میں اس کا جو مرتبہ ہے یا اس کی ساکھ ہے وہ متاثر ہو، اور اس کا ہاتھ یہی طریقہ کار تھا کہ طاقت کا استعمال ہوتا، جبکہ پیپلز پارٹی اپنے طور پہ گفتگو کی کیفیت میں رہی، اور مذاکرات اور کھسیانے سے انداز میں مذاکرات کی وہ ایک بانسری بجاتی رہی۔ خیر، نون لیگ بھی اپنی ہی سیاسی ترجیحات کی اسیر نکلی۔ تیسری قوت وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ اس وقت حکمران ہے، تو ان کے نزدیک ہمیشہ کی طرح ایک مخصوص قسم کی ڈپلومیسی رہی، ادھر بھی پورے رہنا، ادھر بھی پورے رہنا، رات کو کبھی دن کہہ دینا، کبھی دن کو رات کہہ دینا، کبھی کوئی دور کی کوڑی اٹھا کے لے آنا۔ انتہائی بے اختیار وزیر اعظم جو راٹھور صاحب ہیں وہاں کے، اور نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی حکومت نام کی چیز ہے۔ فیصلے قطعی طور پہ کشمیر کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھے، فیصلے وہی سے ہو رہے تھے جہاں سے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور درمیان میں پل کا کردار جو ادا کر رہی تھی وہ وفاقی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ایک، میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں گا، کہ ایک منافقانہ یہاں پہ رویہ اختیار کیا، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں سیدھے سیدھے یا ادھر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا یا ادھر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اب اس پوری ستم ظریفی کے باب کے بعد اگر یہ سمجھے کہ جی یہ جو کشمیر کے آئندہ انتخابات ہیں ان میں دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے گلگت کی طرح، تو گلگت کے اور کشمیر کے حالات و واقعات یکسر مختلف ہیں۔ تو اب تو یہ سوچے بھی نہ کہ یہاں سے 2-4 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں یہاں سے یہ پارٹی جیت جائے گی۔ تو یہ بھی ثابت نہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے کو کشمیریوں کے ساتھ محبت دکھائی۔ چوتھی طاقت پی ٹی آئی، ان کے نزدیک صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے خان صاحب کی رہائی، اور انقلاب اور خشک نعرے اور خواب زدہ باتیں اور ایسی باتیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور کرنے والے وہ کہ جن کا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں، جو بیٹھے ہوئے لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ جناب ان کو سنا رہے ہیں بڑے خوبصورت سندیسے، اس بات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ بس پاکستان میں آیا انقلاب۔ جب وہاں پہ ہلچل ہوئی بنگلہ دیش میں، تو انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں ہلچل ہو گئی تو پاکستان میں انقلاب آیا کیا آیا؟ پھر وہ نہ آیا تو انہوں نے کہا جی نیپال کے اندر جیسے ہوا اب پاکستان میں انقلاب آیا کیا ہے؟ وہ نہ ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے، بس اب اس کی طرز پہ انقلاب آئے گا۔ تو وہ بھی نہ ہوا، تو ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی نے بھی یہاں پہ منافقت کا ہی مظاہرہ کیا۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے کوئی ایک قوت بھی ایسی نہیں جسے کشمیریوں کا درد ہو۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کشمیریوں سے کہ خدا را اپنے فیصلے خود کریں، ان چاروں قوتوں کے ہاتھ میں اپنے فیصلے نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کی قطعی طور پہ خیر خواہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔